حضرت ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، کیونکہ تاریخی کتب میں حضرت امام حسن کی کثرت سے نکاح کرنے کا ذکر ملتا ہے، یہ روایت مستند ہے؟ بالکل مستند نہیں ہے. آپ تحقیق پہ جا کے دیکھیے تو یہ پہلی مرتبہ مدائنی کا ایک قول ہے کہ سن 225 ہجری میں کہا گیا. امام حسن علیہ السلام کی تو شہادت ہو گئی ہے 50 ہجری میں، یعنی ان کی شہادت کے پونے 200 سال بعد یہ بات پہلی مرتبہ ہے. اور یہ بنی عباس کے زمانے میں اس کو پہلی دفعہ کہا گیا اور زیادہ اس کو اچھالا گیا، اس لیے کہ بنی عباس، خلفائے بنی عباس جو تھے، ان کے مقابل پہ سادات حسنی نے بہت زیادہ قیام کیا تھا. تو جو امام حسن یعنی حسن مثنیٰ پھر حسن مثلث جو امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، وہ مسلسل قیام کرتے رہے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف، خلفائے بنی عباس کے خلاف. تو انہوں نے ان سادات حسنی کے جد یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو گویا نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے یا ان کے کردار پر ایک حرف آ جائے، اس لیے ان باتوں کو گڑھا. اور بڑی نامعقول سی چیزیں، کہیں کہیں 250 تک کے ازدواج لکھے ہوئے ہیں کہ 250 مرتبہ انہوں نے مثلا ازدواج کی طلاق دی. اچھا، اس میں خود ایک بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ بھی رہا ہے تو اول تو نہ اس نے ازواج کا ذکر کیا ہے کہ ان کے نام کیا تھے. بھائی امام حسن علیہ السلام نواز رسول سے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو نام تو لکھو کہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کا خاندان کیا تھا، ان سے کیا اولادیں، اور کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں، بس ایک عدد لکھ دیا گیا اس طرح سے. اور اس میں ایک پوشیدہ فضیلت امام حسن علیہ السلام کی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر واقعا ایسا تھا کہ کثرت سے اس طرح شادی کر کے بار بار طلاق دے رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر بھی انہیں کیوں دے رہے تھے لوگ اپنی بیٹیاں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ طلاق دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی انہیں لوگ بیٹیاں دے رہے تھے. تو پھر تو کوئی اتنی عظیم الشان ایسی ہستی تھی کہ جن کے طلاق دینے کے باوجود بھی ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا رشتہ ان سے جڑ جائے اور ہمارے خاندان کا تعلق ان سے جڑ جائے. اگر اس بات کو ہم صحیح بھی مانے تو دوسری طرف سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے